السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبد الرحمن جنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 589 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے والد کا نام عوف تھا اور آپ کی والدہ کا نام شفا تھا، اور دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بنو زہرہ۔ ان کے والد بہت بڑے ایک تاجر تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کے والد یمن وغیرہ بہت چکر لگاتے تھے اپنی تجارتی کام کے لیے، اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر جاتے تھے تاکہ ان کو بچپن سے ہی کاروبار کرنے کی تعلیم دی جائے۔ کہتے ہیں اسی ایک سفر میں ان کے والد کو ان کے دشمنوں نے قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف بچتے بچاتے واپس مکہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے نبوت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف اور ان کی والدہ کا اسلام قبول کرنا کوئی قریش مکہ کے لیے آسان چیز نہیں تھی، اور باقی مسلمانوں کی طرح ان کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں، تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، اور تنگ آ کے عبد الرحمن بن عوف اور ان کی والدہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ کافی عرصہ یہ حبشہ میں رہے، پھر ان کو معلوم ہوا کہ اب قریش نے مسلمانوں کو تنگ کرنا بند کر دیا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ واپس حبشہ سے مکہ آ گئے، لیکن جب پہنچے یہاں تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ تو حالت اور زیادہ بگڑ گئی ہے، اور مسلمانوں کو اور زیادہ اذیتیں اور تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ سے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دفعہ تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 100 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف جب حبشہ میں تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ کہتے ہیں مدینہ میں جب یہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع کے ساتھ کر دیا۔ سعد بن ربیع جو ہے وہاں کے بہت امیر انسان تھے، جن کے پاس کافی سارے باغات تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن چونکہ انصار نے مہاجرین کو اتنی محبت دی تھی کہ سعد بن ربیع نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک باغ میں اپنا آپ کو دے دیتا ہوں، اور اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس طرح کریں، ان سے شادی کر لیں۔ لیکن اس قریشی نوجوان کی غیرت تھی، انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ اس طرح یہ بازار گئے اور انہوں نے گھی اور پنیر خریدا، اور اسی سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہاں پہنچے تو ان کے کپڑوں پہ زعفرانی رنگ سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مہر کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے کہ ایک بکری ہی ہو۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں مہر کی اور ولیمے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2048۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف کو ایک معرکے کے لیے بھیجا تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کی پگڑی باندھی اور ان کو بہت محبت سے روانہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔